اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، اور دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ ہم عورت صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی عورتیں ہمارے لیے گوشت کی دکان ہیں اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، عورت کے رحم میں کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ نمبر 3، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔ نمبر 4، اور نہ سوا اللہ کے کوئی کسی کو علم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ مشکلیں خود ہی آسان ہو جاتی ہیں اگر انسان صبر کرنا سیکھ لے۔ جب کبھی لوگوں کی دی ہوئی تکلیف سے دل پریشان ہو، یاد رکھیں آپ کا رب بہت محبت اور توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہے، اور وہی ہے جو آپ کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہی تحفہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، کسی کے راز معلوم ہو تو اس کو چھپا لینا، اور کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی تحفہ ہی ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے اپنی بیوی کا عیب بیان کیا۔ بزرگ نے جواب میں فرمایا، تمہارا دھوبی کون ہے؟ شخص بیوی۔ تمہارا باورچی کون ہے؟ شخص بیوی۔ تمہارا صفائی والا کون ہے؟ شخص بیوی۔ تمہاری گھر کی آیا کون ہے؟ شخص بیوی۔ دن رات کا چوکی دار کون ہے؟ شخص بیوی۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تیمارداری والا کون ہوتا ہے؟ شخص بیوی۔ تمہارے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ شخص بیوی۔ پھر بزرگ نے فرمایا، تمہاری بیوی ان تمام کاموں کی اجرت لیتی ہے؟ شخص نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، تو نے اپنی بیوی کا عیب تو ڈھونڈ لیا، مگر اس کی خوبیاں تمہیں نظر نہیں آئیں؟ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے خوف نہیں آتا، ڈر تو ایسے لوگوں سے لگتا ہے جو اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔
اور بس اس کی بارگاہ سے فیصلے کے منتظر رہتے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ جب نصیب لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارے نصیب خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکے میں رکھنے سے بہتر ہے کہ رشتے اس حد تک رکھو جہاں تمہیں بار بار صفائی نہ دینا پڑے۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں رکھ سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو۔ آپ اپنے اندر سے خوش نہیں ہیں تو حضور کوئی بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ آنسوؤں کی زبان خدا کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہی سمجھے گا انہیں، وہی ان آنکھوں کو ہنسائے گا۔ اگر آپ کے پاس جائے نماز ہے تو پھر آپ کو کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو انسان پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ آج کے دور میں 3 لوگ کبھی وفادار نہیں ہوتے، ایک وہ جو غلطی پر معافی مانگنے کی بجائے الٹا دوسروں کو ڈانٹے، دوسرا وہ جو لوگوں سے پیسے لے کر کھاتا ہو، اور تیسرا وہ جو ہر بات پر جھوٹ بولتا ہو۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ ہمارے ہاں عورت کو عزت ملے یا نہ ملے، لیکن کسی ادارے میں نوکری، سوشل میڈیا پہ ہمدردی اور تنہائی دور کرنے کے لیے دوستی کی آفرز فوراً مل جاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔